چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی۔ چک بس نارائن کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ محبت کا جو باغ ہوتا ہے، محبت کا جو چمن زار ہوتا ہے، محبت کا جو گلستاں ہوتا ہے، محبت کا جو باغ ہوتا ہے، اس میں کون باغبانی کر سکتا ہے؟ وہی شخص اس میں باغبانی کر سکتا ہے، وہی گارڈنر بن سکتا ہے، وہی مالی بننے کا اہل ہے جس نے اپنی محنت کو ہی محنت کا ثمر جانا، جو محنت کر کے یہ نہ سوچے کہ جلدی سے میں ادھر گٹھلی لگاؤں اور ادھر سے کھجور کا درخت نکل آئے، میں ادھر سے جناب ایک آم کی گٹھلی بوؤں اور ساتھ ہی آم کا درخت نکل آئے اور جناب اس کے اوپر آم لگائیں۔ نہیں، اصل مالی وہ ہوتا ہے، چک بس صاحب فرما رہے ہیں، جو اپنی محنت کو ہی اپنی محنت کا ثمر بھی سمجھتا ہے، یعنی اس کا کام ہی ریوارڈ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھتے ہوئے کہے کہ مجھے جلدی سے اس کا کوئی ریوارڈ ملے، جلدی سے نتیجہ ملے۔ کوئی نتیجہ جلدی سے نہیں مل سکتا۔ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے۔ 16 سال 18 سال سٹوڈنٹ کو پڑھنا ہے، اگر وہ اپنی محنت کو ہی اپنا ثمر نہیں جانے گا، یعنی اپنے کام ہی کو انجوائے نہیں کرے گا اور صرف وہ کہے گا کہ اس کے نتیجہ مجھے ملنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ جلد ہی بھاگ جائے گا، تعلیم سے بھاگ جائے گا۔ کوئی شخص بھی کوئی کام کر رہا ہے، کمال پرفارمر وہ ہوگا، پیک پرفارمر وہ ہوگا جو اپنے کام کو اپنا ریوارڈ سمجھے گا۔ ایک بچہ فزکس کی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ فزکس کا جو نالج ہے، یہ کائنات کو جو جاننا ہے، یہ ستاروں سیاروں کا جو علم لینا ہے، یہ کوانٹم فزکس کو جو پڑھنا ہے، یہ کوانٹم مکینکس کو جو جاننا ہے، یہ نیوکلیر فیشن کو، نیوکلیر فیوژن کو، یہ عمل ائتلاف کو، عمل انشقاق کو، یہ ایٹم بم کو، یہ ہائیڈروجن بم کو، یہ جو جاننے کا عمل ہے، یہ جاننے کا عمل خود ریوارڈ ہے۔ اس کے بعد جاب جب ہوگی سو ہوگی، وہ تو اگر کوئی شخص صرف جاب کے لیے پڑھتا ہے تو اسے نہ کوانٹم فزکس آئے گی، نہ اسے کوئی بھی اور آسپیکٹس سمجھ میں آئیں گے، مزہ نہیں آئے گا، کوئی کمال نہیں ہوگا، گزارا ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان اپنی محنت کو اپنا ثمر جان لے تو اسے اس فیلڈ کا وہ ماسٹر بن جاتا ہے، ایکسپرٹ بن جاتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے ذرا چک بس کا شعر، چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی۔ چک بس صاحب فرما رہے ہیں کہ محبت ایک ایسا باغ ہے، اس محبت کے باغ میں جو شخص نتیجہ دیکھنا چاہے، جو جلدی سے اس کا ریوارڈ لینا چاہے، جو اس کے مقابلے میں چاہے مجھے کچھ مل جائے، جو کہے میں عشق کروں تو جلدی سے کچھ ہاتھ آ جائے، جو کہے کہ میں خدا سے محبت کروں اور جلدی سے میری زندگی جنت بن جائے، نہیں، ابھی تو قربانیاں، ایثار لگے گا، قربانی لگے گی۔ محبت کے باغ میں اگر کوئی باغبانی کرنا چاہتا ہے تو چک بس صاحب یہ فرما رہے ہیں، اگر تم محبت کے باغ کے گارڈنر بننا چاہتے ہو تو خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، فوری نتائج نہیں ملیں گے، فوراً کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہی بن سکے گا باغبان محبت کے باغ میں، عشق کے میدان میں، وہی گارڈنر بن سکے گا، وہی مالی بن سکے گا کہ جس نے اپنی محنت کو ہی محنت کا ثمر جانا، کہ جو محنت کرے گا تو وہ محنت کو انجوائے کرے گا، جو محبت کو ان اٹ سیلف انجوائے کرے گا، جو محبت سے نتائج کی توقع کرے گا۔ نتائج تو اپنی جگہ پہ حسین ہوتے رہیں گے، اچھے ہوتے رہیں گے، لیکن محبت کا راستہ ہی بہت حسین ہے، محبت کا راستہ ہی ریوارڈ ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس کے نتائج اور اس کا فروٹ اور اس کا ثمر، اس کی تلاش بندے کو کرتے ہوئے ہلکان نہیں ہونا چاہیے۔ محبت ایک ایسی مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری کا ہی نشہ جو ہے وہ اجرت سے زیادہ ہے، وہ ریوارڈ سے زیادہ ہے۔ کہ جب کوئی انسان اپنے کام کو ایسی محبت کرے، ایسے شوق سے کرے، ایسی جستجو سے کرے، ایسی خوشی سے کرے تو اسے کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ ایک استاد جو ایک کلاس میں پڑھانے جائے گا، وہ جب کلاس میں پڑھاتا ہے اور بچوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور بچے جو ہیں وہ کانسیپٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں، اور بچوں کو جو وہ پڑھاتا ہے وہ بچے اس کانسیپٹ کو لے کے تو کلیئرٹی ہو جاتی ہے ان کی، تو یہ ان کا اخلاق بنانا چاہا استاد نے اور شاگرد کا اخلاق بن رہا ہے۔ تو اب وہ تنخواہ جب ملے گی سو ملے گی، وہ اس سے کنسرن نہیں ہے، وہ تو اس سے کنسرنڈ ہے کہ جو کام اس نے کلاس میں کیا
بچوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ تھی، بچوں نے خوشی محسوس کی، بچوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوا، بچوں نے کچھ سیکھا، یہی اس کا ریوارڈ ہے۔ بعد میں جو تنخواہ ملتی ہے، جو پیسے ملتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت کو ہی محنت کا ثمر جانا۔